الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صلوات پڑھیں محمد. خالق کائنات کی لمحاہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد و آل محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ذکر محمد و آل محمد کے وسیلے سے آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میں نے اب حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد پروردگار ہے: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اس سے پہلے کہ میں آیہ مجیدہ کا ترجمہ اور تعلیمات قرآن و اہل بیت کی روشنی میں مختصر تشریح عرض کروں، 2-4 منٹ آپ کو زحمت دوں گا. 2 عقیدے ہیں اور دونوں قرآنی عقیدے ہیں. ایک ہے عقیدہ مغفرت اور ایک ہے عقیدہ شفاعت. تو جو ہے میں نے عرض کیا کہ 2 عقیدے ہیں اور دونوں قرآنی عقیدے ہیں. ایک ہے عقیدہ مغفرت، دوسرا ہے عقیدہ شفاعت. فرق یہ ہے کہ عقیدہ مغفرت کا تعلق ذات توحید سے اور شفاعت کا تعلق جودہ سے. عقیدہ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات قیامت کے دن صحیح العقیدہ مومنوں کو بخشے گا ضرور. اور عقیدہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ صحیح العقیدہ مومنین کے اعمال میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو 14 چھڑائیں گے ضرور. دونوں عقیدوں پر ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا. عقیدہ مغفرت کے متعلق وہی آیہ مجیدہ کہ جس کو میں نے ساتنامہ گفتگو قرار دیا ہے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. ترجمے پہ میرے بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، عزیز نوجوان جو بیٹھے ہیں. ترجمے پہ ذرا آپ توجہ فرمائیں گے. قل میرے حبیب فرما دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو. لفظ عبادی پہ خصوصی توجہ کا طالب ہے. یا عبادی، اللہ اپنے محبوب کے ذریعے اپنے بندوں سے گفتگو فرما رہا ہے. خدا بات کر رہا ہے
اپنے بندوں سے، آپ سے بات کر رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، محبوب کے وسیلے سے ہم سے گفتگو فرما رہا ہے۔ قل میرے حبیب آپ فرما دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم جو گناہوں کے سبب اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہو۔ کیا مطلب گناہگار ہو تو میرے، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ عبادی اے میرے بندو، گناہگار ہو تو کیا ہوا، ہو تو میرے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ سے، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سب کے سب گناہ معاف فرما دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا۔ دیکھنا ہو کہ خدا کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اندازہ لگانا ہو تو رحمت خدا سے مایوس کرنے والے درندہ صفت ظالم ملاؤں کے بیانات کے ذریعے خدا کو نہ سمجھنا، بلکہ ماں کے ذریعے سمجھنا کہ خدا کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پہلی مجلس ہے میری یہاں لیا میں، اور پہلا تعارف ہے، پہلی زیارت و ملاقات ہے۔ ویسے علی والے اجنبی تو ہوتے نہیں ہیں، یہ ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ ہم میں اجنبیت تو ہوتی نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ ایک طالب علم تو آپ نے نہیں سنا پہلے معروضات میری، میں کیسے عرض کرتا ہوں، آپ مانوس نہیں ہیں، اور مجھے بھی نہیں معلوم کہ آپ کا ذوق سماعت کیسا ہے، لیکن پہلی ہی مجلس میں 15-20 منٹ میں مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا۔ آپ ذرا میں مہمان ہوں، آپ میزبان کی حیثیت سے تھوڑا بہت 5-7-10 منٹ آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ دیکھنا ہو کہ خدا کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پہ، تو رحمت خدا سے مایوس کرنے والے درندہ صفت ظالم ملاؤں کے بیانات کے ذریعے خدا کو نہ سمجھنا، خدا کو سمجھنا ہو تو ماں کے ذریعے سمجھنا کہ خدا کو۔ ماں والے بیٹھے ہو یار، جن کی مائیں جا چکی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جن کی مائیں زندہ ہیں ایک الہی نمائندہ تمہارے گھر میں موجود ہے۔ نوجوانوں اس ماں کی قدر کرو، ماں عورت نہیں ہے، ماں اللہ کی طرف سے مہر و محبت کا نمائندہ ہے۔ ماں کے ذریعے سمجھیے کہ خدا کیا ہے، اس لیے کہ ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں ایک کردار کا نام ہے۔ 2-4 آدمیوں نے توجہ فرمائی ہے، باقیوں نے غور نہیں فرمایا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا پھر دوبارہ کہتا ہوں، ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں ایک کردار کا نام ہے۔ اور جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتی ہے۔ خالق حقیقی وہ ذات ہے، ذریعہ خلقت اللہ نے ماں کو بنایا۔ متکلم حقیقی وہ ذات ہے، ایک ایک حرف کر کے سکھانے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ میرے سامنے جتنے احباب تشریف فرما ہو، سب مرد بیٹھے ہو، منہ آپ کا ہے لیکن آپ کے منہ کے اندر جو زبان ہے وہ آپ کی نہیں ہے۔ تھوڑا ہاں کرو، مجھے پتا چلے کہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات۔ آپ نے مردم شماری کے فارم پر کیے ہوں گے، مردم شماری کے فارم میں پدری زبان کا کھانا نہیں ہوتا، مادری زبان کا۔ منہ آپ کا ہے لیکن آپ کے منہ میں جو زبان ہے وہ آپ کی ماں والی۔ رازق حقیقی وہ ذات ہے، دعائے مشلول میں میرے امیر آقا ارشاد فرماتے ہیں، یا رازق طفل الصغیر، اے چھوٹے بچے کو رزق دینے والی ذات۔ رازق حقیقی وہ ذات ہے
ذریعہ رزق اللہ نے ماں کو بنا کے. اب اگلی جملے پہ میں نے آپ کی ذوق سماعت کا امتحان لینا ہے. ظاہر ہے میں بھی خطیب آدمی ہوں, میں نے دیکھنا ہے کہ آپ کس انداز سے سنتے ہیں, اور پھر اس پر میں نے اگلی 2 تقاریر بھی کرنی ہے. آپ کی ذوق کے سماعت کو ذرا چیک کر کے دیکھ کے. رحیم و کریم وہ ذات ہے, رحیم و کریم وہ ذات ہے, ذریعہ رحم و کرم اللہ نے ماں کو بنا کے بھیجا. شاباش, بہت شکریہ. اچھا, اب آپ نے اپنے اپنے عشق محبت اور ضرب کے مطابق سماعت فرمانا ہے. جملہ میں کہتا ہوں, اصلاً رحیم و کریم وہ ذات ہے, ذریعہ رحم و کرم اللہ نے ماں کو بنا کے بھیجا ہے. اس شرط کو بھی جانے دیجئے کہ ماں انسان کی ہو یا ماں حیوان کی ہو. ہاں, ماں کسی چرند کی ہو, کسی پرند کی ہو, کسی جانور کی ماں ہو, بچڑے کی ماں گائے ہو, کٹے کی ماں بھینس ہو, چوزے کی ماں مرغی ہو. بھائی جس کے لفظ ماں صادق آتا ہے, ماں انسان کی ہو, تو جو فرمائیں گے ماں انسان کی ہو یا ماں حیوان کی ہو, ماں اللہ کی طرف سے مہر و محبت کا نمائندہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ جو ماں بچے سے پیار کرتی ہے, انسان کی ہو یا حیوان کی, یہ جو ماں بچے سے پیار کرتی ہے, یہ ماں کا پیار نہیں ہے, یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے مخلوق سے پیار کرتا ہے. بہت شکریہ. یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے. دلیل سنیے گا میری. دلیل یہ ہے کہ میری اور آپ کی محبتوں کا سمندر جو ماں کے دل میں ہے, یہ دل خود بخود نہیں بن گیا. اس دل کا بھی کوئی خالق ہے, وہ اس دل کا بھی کوئی بنانے والا ہے. سوچو, جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود کیسا ہوگا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حیدری. بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے مولا میر کے نام کا نعرہ بھی لگا دیا. زینت ہے مجالس کی میرے مولا میر کا نام. کون ماں, بات آ گئی ہے تو سنیے, کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی. دعائے کمیل میں میرے امیر آقا ارشاد فرماتے, یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے جلدی راضی ہو جانے والی ذات. خدا سری الرضا ہے, جلدی راضی ہو جانے والی ذات. اللہ کی صفت سری الرضا کا مظہر انبیاء بھی ہیں, آئمہ بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں, نمائندگان خدا. لیکن ایک چھوٹا سا مظہر اللہ نے جلدی راضی ہو جانے والی اس صفت سری الرضا کا چھوٹا سا ایک مظہر اللہ نے دنیا میں ماں کو بنا کے بھیجا. کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے, یہ اللہ کی صفت کی مظہر ہے ماں, چھوٹا سا مظہر, سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی. یہ میں لائق بیٹے کی بات نہیں کر رہا, وہ نالائق ترین لڑکا جسے محلے والے گلی میں کھڑا نہیں ہونے دیتے, بہن بھائیوں نے قطع تعلقی کر رکھی ہے, باپ نے آگ کر دیا ہے, دوستوں نے کہا خبردار ہمارے سامنے نہ آنا, قانون اس کے پیچھے, پولیس اس کے پیچھے, زمانے کا کوئی فرد اس کمینے کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے. لیکن ایک ہستی ہے دنیا میں, ماں, چوری چوری اسے کھانا بھی کھلاتا, لوگوں کو سمجھاتی ہے میرا بچہ دل کا برا نہیں. آپ لطف ہی نہیں لے رہے جملے, میرا بچہ دل کا برا نہیں. اور میں ایک بات سوچتا ہوں بزرگوں, اگر دنیا میں
ایک لمحہ آ جائے ماں کے لیے بھی، ایک لمحہ ایسا آ جائے کہ وہ کہہ دے بیٹے کو کہ چل نکل یہاں سے، اور وہ گھر سے نکلے اور اگلے ہی لمحے یو ٹرن لے کے واپس آ جائے، سچے جھوٹے 2 آنسو ماں کے سامنے بہا دے، محلے والوں کو سال لگ جائیں گے، بہن بھائیوں کو مہینے لگ جائیں گے، باپ کو مانتے مانتے ہفتے لگ جائیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے سینے سے لگا کے معاف کرنے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ اب سنیے گا، مخبر صادق میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں ایسی 70 ماؤں کا پیار اگر جمع کیا جائے تو ایک خالق کا پیار بنتا ہے، اور جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود کیسا ہوگا۔ آپ نے حضرت بہلول دانا کا نام سنا؟ بولو یار جنہوں نے سنا ہے، حضرت بہلول دانا، دانا آل محمد، عالم آل محمد، فقیہ اہل بیت۔ حضرت بہلول دانا بازار کے ایک چوک میں بیٹھے ہیں۔ میں نے 1000 داستان کتاب ہے، ہمارے عالم دین نے لکھی، وہاں سے یہ میں واقعہ لے کے پڑھا۔ حضرت بہلول دانا بازار کے ایک چوک میں بیٹھے ہیں اور لگ رہا ہے کہ کسی سے خود سے باتیں کیے جا رہے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں اور باتیں کیے جا رہے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے تماشائی۔ ان تماشائیوں میں ایک عارف شخص بھی تھا جو جانتا تھا یہ دیوانہ نہیں، یہ دانا ہے عالم۔ وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے پوچھا، حضرت آپ کس سے گفتگو فرما؟ حضرت بہلول فرماتے ہیں کہ میں اپنے خالق و مالک سے محو گفتگو، خدا سے باتیں کر رہا ہوں۔ آپ بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ خدا سے باتیں کرتے کیے کبھی؟ نمازی لوگ بولو یار، خدا سے باتیں کرتے ہو یا نہیں؟ اب آپ کو فرمان سناؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون خدا سے باتیں کرتا ہے۔ لگ تو رہا ہے کہ سارے کرتے ہوں گے۔ میرے اور آپ کے امیر آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب کبھی علی کا دل چاہتا ہے کہ علی اللہ سے باتیں کرے تو علی نماز پڑھتا ہے، اور جب کبھی علی کا دل چاہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے ہم کلام ہو جائے تو علی تلاوت قرآن کرتا ہے۔ آپ خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں ابتدا ہی میں پہلی ہی مجلس میں، میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جنہوں نے بزرگان کو سنا ہے، میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، لیکن میں اپنی ملت کے بچوں اور نوجوانوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ مجلس حسین یہ سکول ہے کربلا والوں، یہ اوپن یونیورسٹی ہے زہرا کے بیٹے۔ یہ فقط سکول ہی نہیں ہے، یہ پرائمری اسکول بھی ہے، ہائی بھی ہے، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے۔ پرائمری اسکول میں آپ کو چھوٹے بچے ملیں گے، ہائی اسکول میں آپ کو لڑکے ملیں گے، کالجز میں آپ کو نوجوان ملیں گے، یونیورسٹیز میں آپ کو جوان ملیں گے۔ جہاں گرلز کیمپس ہیں وہاں بوائز نہیں ہوتے، جہاں بوائز ہوتے ہیں وہاں گرلز نہیں ہوتی، ہے یا نہیں؟ کیسا تعلیمی ادارہ ہے زہرا کے لال کا، جہاں آپ کو پرائمری کا بچہ بھی ملے گا، 90 سال کا بوڑھا بھی۔ یہاں میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی امام حسین علیہ السلام کی اوپن یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور عجیب درسگاہ ہے۔ بات آ گئی ہے تو اب پہلی زیارت و ملاقات ہے، میں چاہتا ہوں ایک جملہ ہدیہ کروں ابتدا ہی میں۔ سیدہ کے لال نے میدان کربلا میں فقط دین بچایا نہیں، بلکہ قیامت تک اس دین کو باقی رکھنے کے لیے نواسہ رسول نے عزاداری کے نام سے ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم کر دیا کہ جب تک یہ مجلس حسین باقی رہے گی، خدا کی قسم اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے، اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں قریب علاقے میں کوئی قلعہ ہے یا نہیں، لیکن لاہور کا بادشاہی قلعہ ٹی وی میں تو آپ نے یقیناً دیکھا، بعض لوگوں نے وہاں بھی جا کے دیکھا ہوگا۔ آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے، قلعہ کے عین بیچ سنٹر میں ایک دیوان خاص ہوتا ہے جہاں رائل فیملی بیٹھتی ہے، اس کے اوپر ایک دیوان عام ہوتا ہے جہاں وزیر اور مشیر بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر ایک حصار خاص ہوتا ہے، پھر حصار عام ہوتا ہے، اس کے گرد خندق کھودی جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ جملہ ہدیہ کرنا ہے مجھے، آپ متوجہ ہوں گے تو یقیناً دعا فرمائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک دیوان خاص ہوتا ہے جہاں رائل فیملی بیٹھ، اس کے اوپر دیوان عام ہوتا ہے، اس کے گرد حصار خاص۔ یہ ڈیفنس لائنیں ہیں، گویا کہ جب دشمن حملہ کرے تو پہلے پانی کی خندق عبور کرے،
پھر حصار عام کو توڑے، پھر حصار خاص کو توڑے، پھر دیوان عام کو توڑے، پھر دیوان خاص میں بادشاہ اور اس کی فیملی تک جا کر پہنچے۔ اب سمجھ کے بولنا میرے ساتھ جنہیں سمجھ آئے، اسلام کے قلعہ کے عین بیچ سینٹر دیوان خاص میں شمع توحید روشن۔ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں سمجھا نہیں پا رہا۔ لا الہ الا اللہ کی شمع روشن ہے، اس کے گرد محمد رسول اللہ کا دیوان ہے، اس کے گرد علی ولی اللہ کا حصار ہے، اس کے گرد یا حسین کا حصار ہے، اس کے گرد اللہ نے ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کھدوا رکھی ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے 1400 سال سے لے کر آج تک، دشمنان اسلام ابھی تک ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کو عبور نہیں کر سکا ہے۔ تو جب تک یہ عزاداری باقی ہے، جب تک یہ مجلس حسین باقی ہے، یہ اوپن یونیورسٹی ہے زہرا، یہ تعلیمی ادارہ ہے کربلا والوں کا مجلس حسین۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہ دنیا کے تعلیمی اداروں میں اور مجلس حسین میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کے تعلیمی اداروں میں آپ جائیں، پہلے بھاری بھرکم فیسیں ادا کریں، پھر جا کے کسب فیض کریں، لیکن یہ کریموں کا ادارہ ہے، یہ کریموں کی درسگاہ ہے۔ یہاں آئیں، علم بھی لے جائیں، ثواب بھی لے جائیں، جاتے ہوئے نیاز بھی لے جائیں۔ درود پڑھ دینا محمد والے محمد والے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ تعلیمی درسگاہ ہے۔ میں ایک درس دینا چاہ رہا ہوں، ابتدا ہی میں، شروع ہی میں آپ کو ایک درس دینا چاہ رہا ہوں، عزیز نوجوانوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگ۔ اس لیے بزرگوں سے میں بات نہیں کر رہا۔ اللہ نے مجلس حسین کے 2 حصے رکھے ہیں، ایک حصہ علم ہے اور ایک حصہ ثواب ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بزرگ اپنے حصے میں ثواب رہنے دیں، علم بچوں کے لیے چھوڑ دیں۔ تو نوجوان ذرا سر اٹھا کے بیٹھے۔ حضرت بولول دانا بیٹھے بازار کے چوک میں، باتیں کی جا رہی۔ میں نے عرض کیا، مولا امیر فرماتے جب علی کا دل چاہتا ہے کہ خدا سے باتیں کرے، علی نماز پڑھتا ہے، اور جب علی کا دل چاہتا ہے اللہ خود مجھ سے ہم کلام ہو جائے تو علی تلاوت قرآن کرتا ہے۔ اس لیے میں جو درس دینا چاہ رہا ہوں عزیز نوجوانوں کو بزرگوں کی موجودگی میں، وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور میری جو جہاں تک بات پہنچ رہی ہے، اگر میری بات آن ایئر بھی جا رہی ہے یا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور جہاں تک میری آواز پہنچے، میرا پہلی زیارت و ملاقات میں میرا میسج یہ ہے کہ خدا کے لیے ایک مرتبہ تو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک قرآن ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھو کہ خدا تم سے چاہتا کیا ہے۔ خدا، یہ قرآن پیغام الہی ہے، خدا تم سے کیا چاہتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، ہدایت سمجھ کے۔ قرآن ترجمے اور تفسیر ڈیلی 5 آیتیں پڑھیں، 12 پڑھیں، 14 آیتیں پڑھیں۔ ایک وقت آئے گا قرآن ختم ہو جائے گا، سمجھ کے قرآن کو پڑھیں کہ خدا تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ نماز بھی، ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، نماز عربی میں ہے، نماز بھی ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ اصل ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکثر اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری توجہات کہیں اور طرف ہوتی ہیں، اس لیے کہ نماز عربی میں ہے، ہم عربی جانتے نہیں ہیں۔ ہم پڑھ تو لیتے ہیں، خدا اپنے فضل سے قبول بھی کر لے گا، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کہہ کیا رہے ہیں۔ تو میری درخواست یہ ہے زیارت ملاقات میں کہ نماز ترجمے کے ساتھ یاد کرو، تاکہ اور آپ کے فوکس جو ہے وہ ان الفاظ پہ ہونا چاہیے کہ تم خدا سے کیا کہہ رہے ہو۔ پوری نماز پر تو میرے جیسے چھوٹے طالب علم کے لیے یہ باب مدینہ العلم کی خیرات ہے، کم از کم 5 اشروں کا اہتمام کیا جائے، 50 مجالس تو میں نماز کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں۔ ہاں، لیکن یہاں میں صرف 2 لفظوں کا ترجمہ سنانے چلا ہوں آپ کو۔ جب بھی آپ زندگی بھر نماز پڑھیں گے تو عجیب کیف محسوس کریں گے۔ آپ مصلی عبادت پہ آتے ہیں وضو کر کے، اور نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ان 2 لفظوں کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے؟ نہیں، یہی تو ہے کہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ اکبر عربی وہ فصیح و بلیغ زبان ہے کہ جہاں ایک ایک لفظ کے 17 معانی ہیں۔ اللہ اکبر کا ایک معنی بنتا ہے کہ اکبر افعال و تفضیل کا صیغہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن مصلی عبادت پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس وقت اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس وقت اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اقرار کر رہا ہے اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس سے بلند ہے کہ اس کی تعریف کی جا سکے۔ یہ معنی اگر یاد ہو گیا تو میں جملہ عرض کروں۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس سے بلند ہے کہ اس کی تعریف کی جا سکے۔ اس معنی کو ذہن میں رکھیے اور آئندہ نماز پڑھیے تو عجیب کیف محسوس کریں گے۔ مومن مصلی عبادت پہ آیا، تکبیرۃ الاحرام کہی اللہ اکبر، کیا مطلب؟ پروردگار جو میں نماز شروع کرنے لگا ہوں اور اس میں تیری جتنی حمد و ثنا کروں گا مالک میں پہلے اقرار کر رہا ہوں تو اس سے بھی بلند ہے۔ پھر مومن حمد پڑھتا ہے، سورہ پڑھتا ہے، حمد اور سورہ پڑھنے کے بعد پھر مومن کہتا ہے اللہ اکبر۔ اب اس اللہ اکبر کا معنی کیا ہے کہ پروردگار حمد اور سورہ میں نے تیری جتنی تعریف کی ہے مالک تو اس سے بھی بلند ہے۔ پھر مومن رکوع سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر۔ اب اس اللہ اکبر کا معنی کیا ہے کہ مالک میں نے رکوع میں تیری جتنی تعریف کی ہے میرا اللہ تو اس سے بھی بلند ہے۔ اب میں کہاں تک عرض کروں، میں مختصر کروں بات کو۔ نمازی کا تعلق مکتب اہل بیت کے ساتھ ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد تشہد و سلام کے بعد مومن 3 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ پتہ نہیں اسے کیا سمجھتے ہیں، لیکن نماز مکمل کرنے کے بعد مومن 3 مرتبہ اقرار کرتا ہے کہ پروردگار قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں، سلام میں، پوری نماز میں نے تیری جتنی حمد و ثنا کی ہے مالک میں اقرار کرتا ہوں تو اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی۔ اچھا نعروں کا رواج بھی ہے یا لیت؟ میں تو ایمانی پڑھ رہا تھا کہ شاید، اچھا میں بھی اس قبیلے کا خطیب ہوں۔ میرا بھی نظریہ یہ ہے کہ مجلس میں بولنا اتنا ضروری نہیں جتنا مجلس کو سمجھنا ضروری ہے۔ نعرہ دل چاہے تو لگایا کرے، میرا دل خوش ہوتا ہے مولا امیر کا نام سن کے، سب کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، تو نعرہ بھی ضروری ہے لیکن بات کو سمجھنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ تو کہا حضرت بہلول دہنا نے کہا کہ میں اپنے خدا سے باتیں کر رہا ہوں۔ وہ عارف شخص آگے بڑھا، حضرت آپ جو خدا سے باتیں کر رہے ہیں تو موضوع گفتگو کیا ہے؟ کس موضوع پہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت بہلول فرماتے کہ موضوع گفتگو یہ ہے کہ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ خدا اور بندوں کے درمیان، یہ پہلی مجلس آپ کو زندگی بھر یاد رہے۔ خدا اور بندوں میں 35 سالہ تجربہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اہل بیت کی نظر کرم سے 35 سالہ خطابت کا تجربہ ہے مجھے۔ میں ایک منٹ میں 5 نعرے آپ سے لگوا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ذاکری کا یہاں آغاز توحید سے کروں۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع کروں۔ تو میں نے موضوع یہ لیا ہے، امید ہے کہ آپ دعا فرمائیں گے۔ کہا کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ اس عارف شخص نے پوچھا کہ حضرت پھر بات کہاں تک پہنچی ہے؟ حضرت بہلول فرماتے کہ معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ اللہ مان گیا ہے۔ بولو یار اگر بات سن رہے، خدا مان گیا ہے، بندے نہیں مان۔ وہ سری الرضا ہے، مولا امیر کا دعائے کمیل، یا سری الرضا، اے جلدی مان جانے والی ذات۔ سری الرضا کتنا جلدی مان جاتا ہے سنیے۔ قصص الانبیاء میں میں موضوعاتی گفتگو کرتا ہوں، جہاں سے بات شروع کی وہیں پہ روکوں گا۔ قصص الانبیاء میں نے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قحط پڑ گیا، خشک سالی، باران رحمت نہیں ہوئی، جانور بھوک سے مرنے لگے۔ لوگ حضرت کی بارگاہ میں آئے، حضرت نماز استسقاء پڑھے یا دعائے استسقاء پڑھے، طلب باران رحمت کریں خدا سے تاکہ خشک سالی ختم ہو۔ حضرت نے مخلوق خدا کو ایک میدان میں جمع کیا، دست دعا بلند کرنا چاہتے تھے، دعائے استسقاء پڑھنا چاہتے تھے کہ کریم کی آواز آئی، موسیٰ اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان موجود ہے
جب تک وہ مجمع میں موجود رہے گا میں تیری دعا بھی قبول نہیں۔ حضرت نے ہاتھ نیچے کر لی، خطاب کیا لوگوں سے کہ خدا فرما رہا ہے اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان ہے، جب تک وہ مجمع میں موجود رہے گا خدا میری دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ انسان ہر کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنی ذات کو اور خدا کی ذات کو دھوکہ جو ہے وہ یہاں سے نکلے تاکہ میں دعا مانگوں اور باران رحمت کا نزول ہو۔ یہ میں نے بتانا ہے کہ خدا کتنا جلدی مان جانے والی ذات ہے۔ یہ اعلان اس گناہگار نے بھی سن لیا، زبان سے ایک لفظ نہیں بولا، آنکھیں بند کی، رابطہ کر لیا، پروردگار تو جانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں گناہگار ہوں، میرا اللہ میں یہاں سے نکلوں گا تو برباد ہو جاؤں گا، زندہ رہنے کے قابل نہیں رہوں گا، میں لوگوں سے کس منہ سے سامنا کروں گا، میرا اللہ میں گناہگار ہوں، تو جانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں گناہگار ہوں، سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ چاہتا ہوں، میری طرف دیکھو، سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ چاہتا ہوں، میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ مجھے دیر لگی ہے بات کرنے میں، اسے رابطہ کرنے میں دیر نہیں لگی، بس یہ معافی سوچا ہی تھا کہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، ابر رحمت آ گیا، ابر رحمت برسنے لگا، جل تھل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بارگاہ توحید میں عرض کرتے ہیں پروردگار وہ گناہگار تو نکلا نہیں، میں نے دعا مانگی، یہ باران رحمت کیسے ہوئی؟ کہا موسیٰ اسی گناہگار کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے مجھ سے سلو کر وہ میرا ہو گیا ہے۔ اب اگلی بات سمجھنے والی، حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگار میں جو تیرا موسیٰ ہوں، تیرا کلیم ہوں، مجھے تو بتا وہ بندہ ہے کون؟ کریم کی آواز ہے موسیٰ کیسی باتیں کر رہے ہو، جب میرا نافرمان تھا میں نے اس وقت اس کا نام تجھے نہیں بتایا، اب تو وہ میرا ہو گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری صلوات اللہم صلی اللہ، اب تو وہ میرا ہو گیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو اہل سمجھ کے سنا رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پر، ایک بندہ آ گیا، آداب و تسلیمات کے بعد ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے یا نبی اللہ آپ جا رہے ہیں اپنے کام سے خدا سے باتیں کریں، تو دو لفظی میرا بھی ایک پیغام میرے خالق تک پہنچا دیں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ صرف میرے خالق سے میری طرف سے اتنی درخواست کرنا کہ تیرا ایک گناہگار بندہ ملا تھا تو اس سے گناہوں کی معافی بس، اور جو جواب ملے مجھے آ کے بتا دیجیے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، اللہ سے کلام ہوئی، یاد آ گیا پروردگار تیرا ایک بندہ ملا تھا، عرض کر رہا تھا گناہگار ہوں، میرے مالک سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ کریم کی آواز آئی موسیٰ میرے اس بندے کو جا کے مصدع خوشخبری میری طرف سے دے دینا کہ میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن ایک شکوہ میرے بندے کو میری طرف سے کرنا کہ تیرا مالک یہ پوچھ رہا ہے اے میرے بندے تو نے میرے نبی کو کیوں بتایا تو گناہگار ہے؟ کاش مجھے کہہ دیتا میں تجھے معاف کر دوں۔ آپ کے اور میرے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آتا ہے میرے چوتھے امام کی بارگاہ میں، فرزند رسول میں نے حسن بصری سے سنا ہے، حسن بصری یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تعجب ہے گناہگار کے جنت جانے کا۔ حسن بصری محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے تعجب ہے گناہگار کے جنت جانے پر، ایک گناہگار بندہ جنت میں جائے گا تو کیسے؟ امام فرماتے حسن بصری غلط کہہ رہے ہیں۔ اب آپ نے خود سمجھنا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، فرمان امام کا ہے، الفاظ میرے ہیں۔ کہا حسن بصری غلط کہہ رہا ہے، مولا آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں مجھے گناہگار کے جنت جانے پہ تعجب نہیں، مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ اللہ کی اتنی رحمتوں کے ہوتے ہوئے کوئی گناہگار جہنم میں کیسے جائے گا؟ کوئی گناہگار جہنم میں کیسے؟ ایک بات میں نوجوانوں کے سینوں میں شمع امید روشن کرنا چاہتا ہوں، امید کی شمع روشن کرنا چاہتا ہوں۔ دینی طالب علموں 10-12 سال حوزات میں پڑھا ہے اور 16 سال بیٹھ کے میں نے قرآن و تعلیمات اہل بیت بچوں کو پڑھائی ہے، میں پوری طالب علمانہ ذمہ داریوں سے بات کر رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، بڑی بات کہنے لگا ہوں، ایک بات یاد رکھنا، کوئی گناہگار گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔
آپ کی خاموشی بڑی پرمغز ہے کہ مولانا نے کیا کہہ دیا کہ گناہ گار گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہیں۔ او بھائیو، گناہ گار، کوئی گناہ گار گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ توبہ فوری واجب عمل ہے۔ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً بارگاہ توحید میں توبہ کرو، اور توبہ کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ وہ گناہ زندگی میں پھر نہ ہونے پائے، یقین جانو توبہ قبول ہو گئی۔ وہ بندہ جو توبہ کو مؤخر کرتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو صحت ہے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، دیکھا جائے گا، کر لیں گے توبہ۔ معصوم فرماتے ہیں جس امید پہ توبہ کو مؤخر کرتا ہے، خدا اس سے توفیق توبہ سلب کر لیتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو گناہ گار ہی مرتا ہے۔ لہذا توبہ فوری واجب۔ 97 میں، اگر 97 میں اللہ نے مجھے حج کی سعادت بخشی۔ میں وہ طالب علم ہوں الحمدللہ کہ جس سال مجھے مومنین سے اتنی نیاز مل گئی محرم کی کہ جس میں حج کے اخراجات پورے ہوتے تھے، یعنی میں مستطیع ہو گیا، اسی سال اللہ نے کرم فرمایا اور مجھے اپنا مہمان بنایا۔ 97 ہمارے ایک مولانا گزرے ہیں خطیب، یہاں بھی شاید تشریف لائے ہوں، پنجابی زبان کے، جس طرح ناصر تلاڑا صاحب ہے، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ مولانا قاری جان محمد صاحب ایک پنجابی زبان کے خطیب تھے، وہ میرے ساتھ تھے۔ 40-45 دن مکہ مدینہ میں اکٹھے رہے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے ایک بات کہتے تھے، اٹھو گناہ گار تیرے سب گناہ معاف۔ ایک دن میں نے قاری صاحب سے پوچھا یہ کہ آپ کیا بار بار کہنے لگے، مولانا ایک شعر ہے جسے میں توڑ موڑ کے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ذرا سنائی۔ وہ شعر انہوں نے مجھے سنایا، وہ شعر میں ایک شاعر نے تو کمال کر دیا۔ وہ شعر پھر میں نے میدان عرفات میں پڑھا۔ وقوف عرفہ رکن اعظم ہے حج کا، کوئی حاجی بیٹھا ہو میری بات کی گواہی دینا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب، شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو مومن۔ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو مومن میدان عرفات میں گزارے گا، غروب آفتاب کے بعد اس مومن کا یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ رہ گئے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ علماء نے تقریر کی، علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب قبلہ زندہ تھے، موجود ان کا خطاب تھا۔ علامہ محمد عباس نقوی صاحب قبلہ میرے استاد معظم، ان کا خطاب تھا۔ مرزا صادق حسن صاحب قبلہ کا خطاب تھا۔ مولانا محمد حسین اکبر صاحب ادارہ مناج الحسین، کاروان مناج الحسین کی طرف سے ہم گئے تھے، ان کا خطاب تھا۔ مجھے بھی چند منٹ ملے، 4 ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے بھی عرض کیے۔ میں نے عرض کیا میرا اللہ تیرا حکم ہے، ہم گناہ گاروں کو تیرا حکم ہے کہ اپنے دروازے سے کسی سائل کو خالی نہ پلٹو۔ مالک ہم گناہ گاروں کے در سے سائل کا خالی پلٹنا تجھے پسند نہیں ہے، ہم تو 14 کا واسطہ لے کے ہاتھوں کا کشکول بنا کے تیرے در پہ کھڑے ہیں۔ تیری رحمت سے بعید ہے کہ یہ ہاتھ تیری بارگاہ سے خالی آ جائے۔ میرا اللہ معاف کر دے، 14 کا واسطہ معاف۔ محسن نقوی شہید کے اشعار مجھے یاد آ رہے تھے، بذوق خطیب ہوں میں۔ محسن نقوی شہید کے اشعار مجھے یاد آ رہے تھے، میں نے وہاں محسن نقوی فرماتے ہیں اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے بخشش ہو میری، مجھ کے کیا دیکھتا ہے، سخت گناہ گار ہوں میں۔ پتہ نہیں اب آپ نے جو رسپانس مجھے اس شعر پہ دیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس شعر پر توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے۔ محسن نقوی فرماتے ہیں نظریں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہیں، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ بعض چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ شعر جو قاری صاحب سنایا کرتے وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ شاعر نے جو تخیل پیش کیا یہ ہے کہ جبل رحمت سامنے ہے، عبد گناہ گار خدا کے حضور گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، میرا اللہ معاف کر دے، 14 کا واسطہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ تو کریم کی طرف سے جو خوشخبری آتی ہے نا، اس خوشخبری کو شاعر نے بیان کیا ہے۔ کریم فرماتا ہے جاؤ گناہ گار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار کا۔ سب مل کے نعرہ کیوں نہیں لگاتے مولا امیر کے نام؟ کوئی پابندی ہے یا عادت نہیں آپ کو نعرہ لگانے کی؟ اور ٹھنڈا سست نعرہ لگا رہے آپ، وضو بھی خیر ایسا ہی ہے۔
جی جاؤ گناہ گار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار۔ تو عقیدہ مغفرت، ہاں تو میں بات کو مکمل کروں تو حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں، جب اس نے پوچھا کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، کہا معاملہ یہاں تک تو آ گیا ہے کہ اللہ مان گیا ہے۔ موضوع یاد ہے یا بھول گئے؟ بندے نہیں مان رہے۔ وقت گزر گیا، دن گزرا، شام کا وقت ہوا، یہی قریب جس ٹائم میں یہ مجلس ہو رہی ہے، شام کا وقت ہوا، سورج غروب ہونے والا تھا۔ اس عارف شخص کا گزر ہوا ایک قبرستان کے پاس سے، اس نے رک کے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا ہیں، قبرستان میں بیٹھے اور اکیلے بیٹھے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ کسی سے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ وہ رک گیا، حضرت یہاں کیا ہو رہا ہے قبرستان میں؟ کہا وہی کام جو چوک میں کر رہا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیا اللہ اور بندوں کے درمیان سلو کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ حضرت اب بات کہاں تک پہنچی ہے؟ کہا معاملہ اب یہاں تک آ گیا ہے کہ اب بندے مان گئے ہیں، اب اللہ نہیں مان۔ میں اس سے بڑا کیا درس سنوں، اس سے بڑی کیا مجلس سناؤں؟ میرے بھائیوں، آج وقت ہے خدا کو منانے کا، کل نہیں، آج خدا سے سلو کر لو، خدا کو منا لو۔ میرے پاس عبرت کا اس سے بڑا جملہ نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کروڑہا پیشانیاں آج منو مٹی کے نیچے دبی پڑی ہیں، جو سال ہا سال سے حسرتوں پہ حسرتیں قبر میں لیٹے لیٹے حسرتوں پہ حسرتیں کر رہی ہے کہ کاش دنیا میں جا کے ایک مرتبہ دعائے کمیل پڑھنے کا موقع مل جائے، کاش دنیا میں جا کے ایک سجدہ کرنے کا موقع مل جائے۔ انہیں موقع ملنے والا نہیں ہے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ آج ہمیں موقع ہے، آج ہماری زبان آزاد ہے، ہم دعائے کمیل پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ آزاد ہے، ہاتھوں کا کشکول بنا کے 14 کا واسطہ اسے دے سکتے ہیں، پاؤں آزاد ہیں، اللہ کے گھر میں جا سکتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، کان آزاد ہے، قرآن دعائے کمیل سن سکتے ہیں۔ ڈریں اس وقت سے جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، زبان گنگ ہو جائے گی، اپنی مرضی سے ایک مرتبہ یا رب زبان سے نہ کہہ پاؤ گے۔ آج وقت ہے خدا کو منانے کا، اور آپ کے پاس تو خدا کو منانے کے واسطے ہی بڑے عظیم ہیں۔ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف کرے گا، نہیں تو زہرا کا واسطہ ہوگا، نہیں تو حسنین کے صدقے میں معاف کرے گا۔ تو عقیدہ مغفرت بھی قرآنی ہے اور عقیدہ شفاعت بھی قرآنی ہے۔ اجازت ہو تو عقیدہ شفاعت پہ بھی دو جملے عرض کروں، بڑی مہربانی۔ عقیدہ شفاعت پر آیت سنانے چلو۔ ارشاد ہوتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہستیاں نگاہ توحید میں ہیں جو اس کے اذن سے شفاعت کریں گی۔ اور پہلی زیارت و ملاقات ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اگر توجہ فرمائے چند منٹ مجھے دیں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اسی مجلس میں، اسی منبر پہ بصیرت کی نگاہوں سے آپ کو دکھاؤں کہ قیامت کے دن خدا تمہیں بخشے گا کیسے، علی چھڑائیں گے کیسے۔ دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اب میں نے دکھانے کا وعدہ کیا ہے تو ذرا مثال فرض کر رہا ہوں، ایک مثال فرض۔ یہ تصویر جو میں بنا رہا ہوں، یہ تصویر بنائی ہوئی تو میری ہے، لیکن ہے تعلیمات قرآن و اہل بیت کی روشنی میں۔ میں نے چونکہ دکھانے کا وعدہ کیا ہے لہذا فرض کر رہا ہوں۔ فرض کیجئے قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے، اور یہ بھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ وہاں حساب و کتاب کے لیے اللہ کی طرف سے سپر کمپیوٹر لگے، بولو یار، جہاں آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ فیڈ من المہد الی اللحد۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اب یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کی بھی تصاویر بن رہی ہیں، جب کیمرہ گھمایا جاتا ہے تو آپ کی ایکٹیویٹیز بھی، آپ کی بیٹھنا، حرکات و سکنات ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر کبھی کسی مجلس میں کیمرہ لگا ہوا نہ ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اصل کیمرے اللہ کی طرف سے آسمانوں پہ لگے،
جہاں میرا مجلس پڑھنا ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کا مجلس سننا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ فضائل اہل بیت سن کے جس مومن کا چہرہ کھلا ہے، اللہ کے ہاں کھلا ہی آئے گا، اور اگر کوئی پریشان بیٹھا ہے تو اس کی تصویر وہاں بھی پریشانی والی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جیسی تصویر، مولا امیر کے نام کا نعرہ لگتا ہے، جس کی آواز نکلتی ہے ریکارڈ اسی کی وہاں ہوگی، اور جن کی نہیں نکل رہی بیچاروں کی تو ان کی آواز ریکارڈ بھی نہیں ہوگی۔ توجہ فرما رہی ہے۔ یہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا۔ طالب علم زمانے میں آگا جی میں جامع المنظر میں پڑھتا تھا، 11 سال میں نے وہاں پڑھا الحمدللہ۔ علامہ اختر عباس صاحب کی بڑا شیخ الجامع آپ کے علاقے کی شخصیت تھے۔ رسائل مقاصد میں نے آگا جی سے پڑھے۔ لائبریری سنبھالتا تھا میں، لائبریرین بھی تھا، مطلب میں ایک ایکسٹرا کام کرتا تھا، شوق تھا مجھے مطالعے کا۔ نوجوان طالب علم چلے جاتے تھے کھیلنے کے لیے اور میں لائبریری چلا جاتا تھا، 2 گھنٹے لائبریری کو دیتا تھا ہر روز۔ میں نے ایک سائنسی رسالہ پڑھا، اس میں ایک مضمون کسی سائنسدان نے لکھا تھا، بہت کمال مضمون تھا۔ اس کا ایک اقتباس آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے لکھا کہ انسان کی جو بھی آواز زبان سے نکلتی ہے، جو بھی حرکات و سکنات ہے، وہ فضاؤں میں فنا نہیں ہوتی، ریکارڈ ہو رہی۔ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگلی بات جو اس نے کہی نا وہ سمجھنے والی ہے کہ سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ ایسے آلات ایجاد کیے جائیں جن کے ذریعے سے آج سے ہزارہ سال پہلے حتیٰ کہ انبیاء کی تقاریر اور انبیاء کے خطبات جو آج بھی فضاؤں میں موجود ہیں، ان کو ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ جب سے میں نے رسالے میں پڑھا ہے میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ انقلاب میری زندگی میں آ جائے، اس لیے کہ مجھے اور کوئی خطبہ سننے کا اتنا شوق نہیں، میں تو مقام غدیر سے نبی کا اعلان غدیر سننا چاہتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ بڑے باہمت لوگ ہیں، 3 بندے اب بھی ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے مولا امیر کا نام لینے کے لیے جبڑے کھولنے کی زحمت ہی نہیں پڑی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ یا الہ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو بعض مداح خان کہتے ہیں نا کہ نعرہ اور درود بلند آواز سے پڑھا کریں، اس میں اس مضمون کی روشنی میں فائدہ آپ کا ہے کہ وعدہ پروردگار کے مطابق جب ہم سے روک کے پوچھا جائے گا کہ رک جاؤ اور بتاؤ کہ تم اہل بیت کی امامت و ولایت کے قائل ہو یا نہیں، تو ہم کہہ سکیں مالک ہم ان کی امامت و ولایت کے قائل ہیں۔ گواہی کی ضرورت ہے تو فضاؤں سے پوچھ لے، اور فضاؤں میں نعرے اور صلوات کی گونج ہماری محبت کی گواہی دیتی ہوئی نظر آئے۔ اب بلند آواز سے درود پڑھے نا محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد واجل۔ توجہ فرما رہے، سپر کمپیوٹر لگے ہوں گے، فرض کر رہا ہوں، لایا گیا غلام حسین نامی مومن کو، کلک کیا، حساب آنا شروع ہو گیا۔ درمیان میں ایک لکیر لگی ہے، 3 خانے بائیں طرف بنے ہیں، 3 خانے دائیں طرف۔ جو بائیں طرف 3 خانے ہیں، اب میں ذرا جلدی کروں گا تاکہ اپنے وقت کے اندر بات مکمل کر دوں۔ جو بائیں طرف 3 خانے، پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک، دوسرے خانے میں لکھا ہے کافر، آخری خانے میں لکھا ہے منافق۔ جو دائیں طرف 3 خانے، پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم، دوسرے خانے میں لکھا ہے مومن نیکوکار، آخری خانے میں لکھا ہے مومن گناہگار۔ پہلے ادھر آئیے بائیں طرف، پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک، اس کے اوپر کراس ہے۔ یہ غلام حسین مشرک نہیں، بات بھی ٹھیک ہے، زندگی ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی اذانیں دیتے ہوئے، مشرک کیسے ہو جائیں گے؟ نیچے لکھا ہے کافر، اس پر بھی کراس ہے، اور کراس ہونا بھی چاہیے، زندگی ہوگی اشہد ان محمد رسول اللہ کی اذانیں دیتے ہوئے، کافر کیسے ہو جائیں گے؟ نیچے لکھا ہے منافق، اس پر بھی کراس ہے، اور کراس ہونا بھی چاہیے۔ ارے ماں کی گود میں علی ولی اللہ پڑا، بولو یار، ماں کی گود میں دائیں کان میں آذان علی ولی اللہ کے ساتھ، بائیں کان میں اقامت علی ولی اللہ کے ساتھ، پہلے دن سے ولایت اہل بیت کے ساتھ رشتہ جڑ گیا۔ منافق ادھر والا معاملہ تو ہو گیا تھا۔ اب ادھر آئیے، پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم، اس کے اوپر کراس ہے، یہ غلام حسین معصوم نہیں، بات بھی ٹھیک ہے، معصوم یا انبیاء ہیں، یہ 14 ہیں۔ نیچے لکھا ہے مومن نیکوکار، اس کے اوپر بھی کراس ہے۔ آپ کیوں گھبرا گئے؟ میں غلام حسین کی بات کروں۔ ایک جب میں نے یہ بات کہہ دی تو ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، اس نے کہا مولانا آپ مجلس پڑھیں یا سارے غلام حسین بیٹھے؟ مومن نیکوکار کی کم از کم تعریف یہ ہے جس نے زندگی میں واجب چھوڑا نہ ہو، حرام کے قریب گیا نہ ہو۔ اللہ عادل ہے، ایسا بندہ میرٹ پہ جنت میں جائے گا۔ خدا فرمائے گا میرے بندے تو نے میرے ہر واجب پہ عمل کیا، ہر حرام سے اپنے آپ کو بچایا، میری جنت کے 8 دروازے ہیں، جس سے چاہے علی علی کرتا جا۔ اتفاق سے وہ بھی مومن نیکوکار بھی نہیں۔
آخری خانے میں لکھا ہے مومن گنہگار، اس کے اوپر ٹک لگا ہے. یہ غلام حسین مومن تو ہے لیکن ہے بیچارہ گنہگار. پھر کلک کیا تو ٹھک کر کے حساب آ گیا. مثلا لکھا تھا کہ اس غلام حسین مومن نے دنیا میں فرض کریں 70 سال زندگی گزاری. 15 سال تک جب وہ مکلف نہیں تھا، نکال دیجیے، ابھی احکام واجب نہیں ہوئے تھے. باقی کتنے بچے؟ 55 سال کا آگے حساب لکھا ہے کہ مثلا 55 سالوں میں غلام حسین نے 14 لاکھ نیکیاں کی، 15 لاکھ گناہ. اب میں قرآن کی آیت پڑھنے چلا ہوں. اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی، نیکیاں گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں. اب میں لفظ تول کے بول رہا ہوں. 14 لاکھ نیکیاں 14 لاکھ گناہوں کو کھا گئی. 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی. اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے، بے سزا تو اس کا عدل ہے. اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس نے خود وعدہ کر رکھا ہے. قرآن میں نے پڑھا، خود اللہ نے وعدہ کیا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دے گا. اگر وہ چاہے گا تو سب گناہ معاف کر دے گا. فرض کیا 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی تھی، اللہ نے کر دیا معاف. غلام حسین وہ جا رہا ہے جنت میں. نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ بولو یار، آ رہا ہے نا؟ میں نے دکھانا تھا. فرض کیجئے عدل قائم ہوا. آخری مرحلے میں گفتگو شروع. فرض کیجئے عدل قائم ہوا، حکم ہوا لے جاؤ، سزا ملے گی. 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی. اب مرحلہ شفاعت آنے والا ہے کہ علی چھڑائیں گے کیسے؟ سننا چاہتے ہو تو عرض کروں، جنہیں اپنے عملوں پہ ناز ہے وہ نہ بولے، جنہیں شفاعت اہل بیت کی چاہیے وہ ذرا سر ہلاتے رہے. حکم ہوا لے جاؤ. اب میں نے بتانا ہے، استاد العلماء کے جملے ہیں. علامہ سید محمد یار شاہ نجفی دادا استاد ہمارے قبلہ کے جملے ہیں. عالم عالم ہوتا ہے، عالم کی بات ہوتی ہے. قبلہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ حق کے شفاعت انہی کو عطا فرمائے گا جنہیں دنیا میں اللہ نے حق کے ہدایت دے کے بھیجا ہے. حیدری اللہ دنیا میں، ہاں آخرت میں اللہ حق کے، جنہیں دنیا میں حق کے ہدایت دے کے بھیجا انہی کو حق کے شفاعت بھی ملے گا. انہوں نے نام لیا، توجہ فرما رہے ہیں، انہوں نے نام لیا، میں نام نہیں لیتا. فرماتے ہیں کہ فلاں بندہ، نام میں اس لیے نہیں لیتا کہ پوری سورہ منافقون قرآن میں ہے. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں امنا باللہ و بالیوم الاخر وما ہم بمومنین. یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت پہ ایمان لائے ہیں، جبکہ یہ مومن نہیں ہے، منافق. کچھ لوگ اسلام میں ایسے گھس آئے تھے کہ ان میں سے اگر میں کسی کا نام برے طریقے سے لوں تو لوگ معاف نہیں کرتے، اچھے طریقے سے لوں تو اللہ معاف نہیں. کمال ہے آپ کے ذوق سماعت بھی، کمال ہے خدا کی قسم. بڑا نام سن رکھا تھا لئیے کا کہ لیا آزادہ اور ان کا بڑا مرکز ہے اور بڑے سامنے لوگ ہیں. لیکن بہرحال اب توجہ سے سماعت فرمائیں، شاید آپ کی داد خاموشی سے سننا ہی ہے جو میں سمجھاؤں. سمجھ آپ رہے ہیں؟ بڑی انہماک اور گفتگو بڑے شوق اور محبت سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. تو انہوں نے نام لیا کہ فلاں بندہ جو آئے گا شفاعت کے لیے، تو اللہ کہے گا نہیں کس منہ سے آیا؟ جب مجھے ضرورت پڑی تھی میدان میں اس وقت تو تھا نہیں. 12-14 بندے سمجھ گئے. اب اگلا جملہ استاد العلماء کا ہے، میں اپنے عشرے قربان کر دوں قبلہ عالم کے ایک جملے پر. اس بزرگوار نے کیا جملہ کہا، 12-14 بندے سمجھ کے دل میں دعا کر دینا، بولنا نہ. عادت نہیں آپ کی بولنے کی مجلس میں، یا داد دینے کی، یا بولنے کی، یا بابا سبحان اللہ ماشاءاللہ ہے تو تسبیح، یہ بھی آپ کی عادت نہیں ہے تو نہ بولیے گا. دل میں دعا کیجئے گا اگر قبلہ عالم کا جملہ میں پہنچا سکا. قبلہ فرماتے ہیں کہ جب میرے امیر آقا آئیں گے نا شفاعت کے لیے تو علی ابھی شفاعت کریں گے نہیں، با ارادہ شفاعت فرما رہے ہوں گے کہ شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہو جائے گی. جملہ اس سے اگلا ہے، شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہو جائے گی. قبلہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ اللہ علی کی شفاعت کیوں نہ قبول کرے؟ علی نے پوری زندگی توحید کو کبھی شکوے کا موقع دیا ہے؟ خدا علی کی شفاعت کیوں نہ قبول کرے؟ پوری زندگی علی نے توحید کو کبھی شکوے کا موقع دیا.
خدا کہہ سکتا ہے یا علی دین کی خاطر مجھے تیری ضرورت پڑی تھی اور تو موجود نہیں تھا۔ آخری جملے اور وقت اتنا بچا ہے، میں یہیں پہ روک رہا ہوں، ٹائم پورا ہو چاہتا ہے، میں نے مصائب کے بھی چند جملے عرض کرنا ہے۔ حکم ہوا غلام حسین کو 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی، عدل قائم ہوگا، اب مرحلہ شفاعت آنے والا ہے جیسے ہو۔ اچھا ایک بات میں پہلے کر دوں، پہلی ملاقات میں کوئی بندہ میری تقریر سے سوء استفادہ نہ کرے۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم محتاج شفاعت ہیں، علی مجبور شفاعت نہیں۔ ہاں اگر کوئی مومن مولائی اس عقیدے کی بنیاد پہ گناہ کرے کہ میں نے اقرار توحید، اقرار نبوت، اقرار ولایت اہل بیت کر لیا ہے، اب میں سال میں ایک مجلس کروا دوں، 2 دیگیں نیاز کی پکا دوں، 4 ہاتھ سینے پہ لگا دوں، وہ دے بعد پھر کھاتی رکھتے پیتی رکھ دم حیدر حیدر کیتی رکھ، آپ راہ جانے تھے شاہ جانے نہ میرا بھائی۔ میں دینی طالب علم ہوں، میں نے مال امام کھایا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات کھری اور سچی کرو۔ سچی بات پہلی زیارت و ملاقات میں کرنے چلوں۔ خاندانی ماتمی ہوں، خاندانی عزادار ہوں، سید جلال الدین سرخپوش بخاری کی اولاد ہوں، حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرنا میری، کیونکہ ماتم مجلس یہ اجر رسالت ہے، یہ میری عبادت ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نماز ماتمی کی قبول ہے۔ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ نماز ماتمی کی قبول ہے، لیکن اندھیرے میں نہ رہنا، نماز ماتمی کی قبول ہے، ماتم صرف نمازی کا قبول ہے۔ دلیل ہے میرے پاس، دلیل یہ ہے، ابھی 2 مجالس ہیں، باتیں ہوں گی، درد دل میں نے بہت سے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ہاں تو دلیل میرے پاس یہ ہے، عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر عبادت کی قبولیت کی بیس قربتاً اللہ ہے۔ اگر اس عبادت کی نیت میں قربتاً اللہ شامل ہے، مجلس، ماتم، عزاداری، جلوس، اگر آپ قربتاً اللہ کر رہے ہیں تو وہ عبادت میں شامل ہے۔ ان 2-3 لفظوں کا معنی کیا ہے؟ قربتاً اللہ کا معنی یہ ہے کہ یہ عبادت میں کر رہا ہوں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ وہ مجلس، وہ عبادت، وہ جلوس جو عزاداری مومن کو مصلی پہ نہیں لا رہی، وہ عزاداری نہیں، وہ ریاکاری ہے، وہ ماتمداری نہیں، وہ ماتمداری نہیں، وہ دکانداری۔ ماتمدار ہوتا، سچا عزادار ہوتا تو مصلی پہ نظر آتا۔ میرا یہ عقیدہ ہے وہ مسجد کہلانے کی حقدار نہیں جو عزاخانوں کو ماتمی بنا کے نہ دے، اور وہ عزاخانے نہیں جو مسجدوں کو نمازی بنا کے نہ دے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا پیغام پہنچ گیا، آخری جملہ، حکم ہوا لے جاؤ، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی۔ اب فرشتوں نے آ کے دبوچا، ابا جیسے ہی دبوچا تو عادت تو ماں کی گود سے بنی ہوئی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئی کہا یا علی، بولو یار، مولا امیر کا نام سن کے کوئی دل میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے نا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بجلی ہے نا، کرنٹ، اس کے 2 اثر ہیں، یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔ اللہ نے میرے مولا امیر کے نام میں 2 اثر رکھا ہے، علی کا نام سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے یا نہیں؟ اگلا جملہ پھر استاد العلماء کا ہے، لیکن وہ استاد العلماء، ان کا نام علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ ہے، وہ بھی یہاں کے تھے، آپ کے دریا خان کے تھے، وہ بھی آپ کے قریبی علاقے کے ہیں۔ ہاں تو قبلہ علامہ حسین بخش جاڑا وہ بھی میرے استاد تھے، میں نے چند سال ان سے بھی پڑھا ہے۔ قبلہ کا جملہ مفسر قرآن تھے، 20 کتابیں لکھی، کئی مدارس قائم کیے، میرے جیسے سینکڑوں شاگرد ان کے ملک میں اور ملک سے باہر موجود ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں قبلہ کی بلندیت درجات کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے۔ عشق امیر المومنین میں ڈوب کر قبلہ نے جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے نام علی سنتا ہر کوئی ہے لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب آپ نے صحیح نعرہ لگایا ہے تو میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ کل انشاءاللہ میں نے آپ کو فضائل بھی سنانے ہیں اور پیغام اہل بیت بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ، 2 مجالس میں بس ختم ہوگی۔ حکم والے جاؤ غلام حسین کے۔ اب فرشتوں نے آ کے دبوچا، توجہ، فرشتوں نے آ کے دبوچا، عادت تو ماں کی گود سے بنی ہوئی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئی کہا یہ تو مولا امیر شافع، میں فرض کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، مولا امیر شافع محشر کی حیثیت سے موجود تھے، مولا علی کی نگاہ پڑی، جانتے ہیں، استفسار فرمایا معاملہ کیا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ کے
مومن کی 1,00,000 نیکی کم پڑ گئی ہے. میں سوچتا ہوں اگر مولا امیر نے کہہ دیا کہ میری نیکیوں میں سے ٹرانسفر کر دو تو فرشتوں کو جرت نہیں پوچھنے کی کہ شب ہجرت والی یا ضربت والی. ہو سکتا ہے کوئی مومن مولا ہی سوچ رہا ہو مولانا یہ کیسے مولا امیر کی نیکیاں ہمیں کیسے مل سکتی ہیں. بھائیو جب دنیا میں عام مومن کی نیکیاں مرنے والے کو جا سکتی ہیں، بابا فوت ہوئے، بڑے بیٹے پہ واجب ہے اس کی قضا نمازیں ہم نے پڑھی، دفتر اعمال مرنے والے کا پر ہو گیا. قضا روزے ہم نے رکھے، دفتر اعمال مرنے والے کا پر ہو گیا. حج بدل ہم نے کیا، قبول مرنے والے کا ہو گیا. خمس و زکوٰۃ ہم نے پہنچایا، فریضے سے سبکدوش ہو گئے مرحوم. ایصال ثواب کی مجلس آپ نے کروائی. ایصال ثواب کا مطلب یہ ثواب پہنچانا. اور آپ یہ نماز جنازہ میں بھی پڑھتے ہیں اللہم ان لا نعلم منہ الا خیر. توجہ فرما رہے ہیں. اور اس دعا میں بھی آپ پڑھتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات. میرا اللہ مرنے والے اور ہمارے درمیان خیر کے ذریعے رشتے کو باقی رکھنا. یہ خیر کیا ہے؟ یہی اعمال صالح ہیں جو ہم مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. مجلس میں نے پڑھی ایصال ثواب مرنے والے. تو جب عام دنیا میں عام مومنین کی نیکیاں مرنے والے کو پہنچ سکتی ہیں تو امیر المومنین کی نیکیاں بس ختم ہوگی میری تقریر. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خدا ہمیں بخشے گا بھی ضرور اور اہل بیت ہمیں بخشوائیں گے بھی ضرور، لیکن ہم روتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں لالچ ہے کہ ہم روئیں گے تو زہرا کا بیٹا ہمیں بخشوائے. آخر میں دعا مانگتے ہیں مصائب کے بعد. ہم روتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم روئیں گے تو زہرا کلال ہمیں بخشوائے گا. اپنی طرف سے آپ کی طرف سے جملہ عرض کر رہا ہوں. سیدہ کلال تیری ذات سے ہمارا عہد ہے، ہم بخشے جائیں یا نہ بخشے جائیں یہ ہمارا مقدر ہے. ہم آپ کو لالچ میں نہیں روتے، روتے اس لیے ہیں کہ تیری ماں نے کہا تھا میرے حسین پہ روئے گا کا. روتے اس لیے ہیں کہ تیری لاش پہ تیری بہنوں کو کسی نے رونے نہ دیا. وقت ختم ہو چکا ہے اور آذان برادران کی شروع ہو چکی ہیں. میں تفصیل مصائب بھی نہیں پڑھ سکتا. کل ذرا ٹائم پہ تشریف لائیے گا تو شاید میں 5-7 منٹ اضافی پڑھوں. بس آج کی حد تک صرف 2-2.5 منٹ 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ عبادت ہو جائے. کوفے کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی. مصائب تو پڑھ دیا میں نے. اللہ آپ کی چیخیں قبول فرمائے. اللہ آپ کا گریہ بلند آواز سے کرنا قبول فرمائے. کوفہ کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی. یہی حق ہے اولاد بطول کو رونے کا زیادہ رو. ہمارے کچھ عالم بزرگوار گزرے ہیں، شیخ مرتضی انصاری، میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، ان کے گھر مجلس ہو رہی تھی، روزہ خان نے یہی جملہ کہہ دیا کوفے کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی. بزرگوار نے سر سے امامہ اتار دیا اور کہا روزہ خان اب اس سے آگے نہ پڑھنا، ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دینا. کجا علی کی غیور بیٹیاں، کجا کوفے کا نجس ماحول. منادی نے ندا دی لوگوں آ گئی باغی کی بہنیں. لفظ باغی آیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی اما فضا جس مشن کے لیے بھائی کے بعد میں زندہ ہوں، میں انہیں بتاؤں میں باغی کی بہن نہیں، میں نمازی کی بہن. بی بی نے خطبہ دیا. میں دینی طالب علم ہوں، مجھے چند اقتباسات یاد ہیں لیکن وقت نہیں رہا میرے پاس. خطبہ دیا اپنے لہجے میں نہیں، بابا کے لہجے میں. علامہ حسین بخجالہ سے قبلہ سے میں نے یہ جملے سنے اور ہم نے پوچھا تھا قبلہ سے کہ بابا کے لہجے میں بی بی نے خطبہ کیوں پڑھا. بزرگوار رو کے فرماتے ہیں سیدزادی نے سوچا میرے سر کا پردہ تو نہیں بچا، میرے لہجے کا پردہ بچ جائے. دلیل یہ ہے کہ عبداللہ نامی ایک صحابی ہے، مسجد کوفہ میں وضو کر رہا تھا. جنگ صفین میں اس کی آنکھیں اسلام کے کام آ گئی تھی، آنکھوں سے نابینا ہے، بچی چھوٹی ساتھ ہے. بچی کا کاندھا ہلا کے کہتا ہے بیٹا مجھے اتنا بتا علی تو نہیں آ گئے بازار میں؟ یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہا ہے؟ بچی کہتی ہے بابا شکر کرو تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، یہ علی نہیں ہے، ایک بی بی ہے جو بغیر پلان کے اونٹ پہ سوار ہے. علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہی ہے. عبداللہ کہتا ہے بیٹا مجھے اس بی بی کے محمل کے نیچے لے چلو. اگلا جملہ سر رونے کا نہیں ماتم کا
ہے تمہارے مذہب میں ماتم عبادت ہے، سینے پہ ہاتھ مار لینا یا سر پہ ہاتھ مار لینا عبادت کر لینا۔ ازادروں بچی لے کے آئی، عبداللہ نے سر سے امامہ اتارا، گلے میں ڈالا، ہاتھ باندھ کے کہا اے اونٹ پہ سوار بی بی، تجھے علی کی بیٹی کی چادر کا واسطہ، مجھے بتا کہ تو ہے کون۔ کون کا نام آیا؟ علی کی بیٹی کی چیخ نکل گئی، چچا عبداللہ کاش آج کوفہ میں میرے بابا کی حکومت ہوتی، تو مجھے پہچانتا کہ میں کون ہوں۔ چچا عبداللہ پہچان، میں علی کی بیٹی۔ علی کی بیٹی کا نام آیا، عبداللہ نے نجف کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہا یا علی تیری مہربانی ہے، مولا تیرا احسان۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے چچا عبداللہ کیا منت مان رکھی تھی کہ علی کی بیٹیاں بازاروں میں آئیں؟ شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے کہ علی کی بیٹی جنگ صفین میں، جب میں آخری جملہ آزادار جنگ صفین میں میری آنکھ اسلام کے کام آ گئی تھی، میں تیرے بابا کے دروازے پہ آیا تھا، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا علی بیٹی کی چادر کا واسطہ مجھے اللہ سے آنکھیں دلوا۔ تیرے بابا نے منع کیا تھا عبداللہ آنکھیں نہ مانگو، عبداللہ آنکھیں نہ مانگو، ایک دن پچھتاؤ گے۔ آج شکریہ ادا کر رہا ہوں مولا، ہائے اگر میری آنکھیں ہوتی اور بھرے بازار میں بطول کی زمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ۔ یا محمود